پارٹی کو پہنچے بلکہ ملک کو پہنچے، اور ملک میں جو اس طرح کے کھلواڑ ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، ان کے آگے اگر بند باندھنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ متحرک کریں، وہ خود کو عوام کی آواز بنائیں، وہ خود کو عوام کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کریں، ورنہ تو پھر ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ملک کی قسمت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے، میں اب زیادہ پیچھے نہیں جاتا، کہ 2013 میں جب ہم نے الیکشن جیتا انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف اور پنجاب میں میاں شہباز شریف تھے، کوئی بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتا تھا کہ جی دو ایشو ہیں ہمارے، ایک لوڈ شیڈنگ اور ایک دہشت گردی، اگر ان کے اوپر قابو پا لیا جائے گا تو ملک جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گا، ملک ترقی کر جائے گا؟ تو کیا پھر ان کے اوپر قابو نہیں پایا گیا؟ 2013 سے لے کے 17 تک 4 سال میں دہشت گردی پہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے وہ قابو پایا گیا۔ دہشت گردی پہ جو قابو پایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ دوبارہ ان کی نالائکی کی وجہ سے اکا دکا واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں، ورنہ 2016 کے بعد پچھلے 4 سال میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ دہشت گردی کو جو ہے وہ بالکل اس کی بیخ کو نہیں کر دی گئی، اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ سی ٹی ڈی کے جس ڈپارٹمنٹ کا جس کو ہم مارج وجود میں لے کے آئے، اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی۔ اس فورس نے، جس فورس کو مسلح کرنے میں پنجاب حکومت کا اور اس وقت کے آرمی چیف کا، جنہوں نے آ کے وہاں جو ہے وہ ایلیٹ سینٹر میں اس کا افتتاح کیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بنیادی طور پہ جو ہے وہ کردار تھا۔ ایک اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ان کو ٹریننگ دی گئی، اعلیٰ درجے کا ان کو جو ہے وہ ایکوپمنٹ دیا گیا، اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تنخواہیں اور ان کو جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا، اور پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں ایسے منصوبے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے بجلی کے لگائے گئے کہ جو جس ملک میں چائنا میں لگتے تھے تو وہ وہاں پہ ان منصوبوں کو 4 سے 5 سال میں مکمل کرتے تھے، یہاں پہ وہ 2 سے 2.5 سال میں مکمل ہو گئے، اور وہ پوری محنت کا سہرا جو ہے وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہے۔ جس بندے کو اس وقت جو ہے وہ اس کی قومی خدمت کی جو ہے وہ سزا جس طرح سے دی جا رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ وہ لوگ حیران تھے کہ ہم جو ہے وہ ان منصوبوں کو اتنی جلدی مکمل نہیں کر سکتے، تو یہ کارنامہ پاکستان میں کیسے ہو رہا ہے؟ اسی لیے انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ پنجاب سپیڈ رکھ دیا تھا۔ تو دونوں جو تھے مسئلے ان کو ختم کیا گیا، اور پاکستان جو ہے وہ 5.8 کی شرح نمو سے جی ڈی پی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر یہ جی ڈی پی کی شرح 6 اور 7% پہ چلی جائے تو وہ ملک جو ہے وہ پھر ترقی کی منزلیں نہیں، وہ پھر ترقی کی جو ہے وہ پھلانگیں لگاتا ہے۔ اس ملک میں پھر بے روزگار کوئی نہیں ہوتا، اس ملک میں علاج کے بغیر کوئی نہیں مرتا، اس ملک میں جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی، اس ملک میں پھر لوگ باہر سے روزگار تلاش کرنے آتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ جو 6% پہ ہم پہنچ چکے تھے ان حالات میں اگر ہمیں دوبارہ موقع ملتا تو یہ 7, 8 بلکہ 10% تک پہنچ جاتا؟ لیکن بدقسمتی کہ وہ ایک ہی راگ الاپا جاتا ہے کہ جی کرپشن کو ختم کرنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے۔ یہ 99 میں بھی جو ہے وہ یہی راگ الاپا گیا، اور جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور اس کے بعد جب 13 سال بعد دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو حکومت ملی تو پھر حال کرپشن کا یہ ہو چکا تھا
کہ 99 میں پوری دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن چکا ہے، اب وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے، وہ اس طرح سے ترقی کر رہا تھا، اور 2013 میں پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، جس طرح سے اب کہا جا رہا ہے۔ اب یہ منی بل جو انہوں نے پاس کروایا ہے، جس میں 350 ارب روپے کے ٹیکس عوام کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، جن کے پاس پہلے کھانے کو نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے وہ مڈل کلاس جو ہے وہ لوئر کلاس بن چکی ہے، اب یا ایلیٹ کلاس ہے تو یا پھر غریب کلاس ہے، وہ درمیان میں جو لوگ جنہیں سفید پوش کہتے تھے وہ ختم ہو گئے، لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن بنا دی گئی ہے، ان کے اوپر 350 ارب کے ٹیکس لگا دیے گئے۔ اسٹیٹ بینک جو آپ کی معاشی پالیسیوں کا علمبردار ہے، اسے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف کا آدمی جو ہے اب اس کا سربراہ ہوگا، 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ اس کی ماہانہ تنخواہ ہوگی، یہ بل میں لکھا ہے، یہ بل کے اندر لکھا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ اس طرح انڈیپینڈنٹ ہوگا، نہ اسے پارلیمنٹ پوچھ سکتی ہے، نہ اسے کوئی جو ہے وہ انتظامی ادارہ پوچھ سکتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور جب پوچھا گیا کہ بھئی یہ ظلم آپ اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں، کہتے جی وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے۔ وہ بھئی آئی ایم ایف کا یہ کہنا کیوں مان رہے ہو، کہ جی وہ کہتا ہے میں قسط نہیں دوں گا، تو بھئی ایک قسط لینا کیوں ضروری ہے، جی اگر قسط نہ ملی تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ یعنی پھر وہی بات جو 2012-13 میں ہو رہی تھی کہ اب پھر جو ہے وہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ یعنی 99 سے لے کے آج تک یہ 23 سال ہو گئے ہیں، ان 23 سالوں میں وہ پاکستان جو اس وقت پوری دنیا کی نظر میں جو ہے وہ ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا، اب یہ بار بار جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ 13 میں ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، پھر ایک دفعہ بچا لیا گیا، لیکن بچانے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو پہلے بھی ملک سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اب پھر ملک سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اور اس وقت جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، جو نالائق بھی ہے نااہل بھی ہے، اس نے ان 4 سالوں میں اگر 4 سالوں میں یہ کوئی کام کرتا، کوئی پالیسی بناتا، تو شاید یہ بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو جاتا۔ جس طرح سے محنت ہوئی ہے 2013 سے 17 تک انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، اور لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی جیسے مسائل جو کہ پہاڑ نما مسائل تھے، ان کے اوپر قابو پا لیا گیا۔ اگر یہ بھی کچھ کرتا تو شاید کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کامیابی ہو جاتی، لیکن اس کا تو ایجنڈا ہی ایک ہے، اس نے ان تقریباً 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی پالیسی، کوئی جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہتری کا کام نہیں کیا۔ اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانے ہیں، اپوزیشن کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ہے۔ اگر شہزاد اکبر جو ہے وہ اپوزیشن کو 1.5 گھنٹہ جیو پہ اور باقی چینلز کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ گالیاں دے اور لائیو چلے، تو اس کو شاباش دینی ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے بھی آپ نے، مقدمے بناؤ۔ اگر کسی کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو اپنے پلے سے 15 کلو ہیروئن جس کی مالیت 22 کروڑ روپے لکھی ہے وہ ڈال دو۔ یعنی اس کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ جیلوں میں اس بات کا خیال رکھو کہ کسی کو کھانا نہ ملے۔ میں 6 ماہ رہا ہوں جیل میں، مجھے گھر سے کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح سے یہ خیال رکھو کہ جیل میں جس سیل میں بند کیا ہے وہاں پہ کسی اور کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملاقات کے لیے فیملی آئے تو اس بہانے سے کوئی آدمی جو ہے وہ نہ ملے۔ مجھے 6 ماہ میں یہ سارے میرے دوست، میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ جیل میں جا کے ان میں سے کوئی نہیں مل سکا۔
پورے 6-7 ماہ میں ایک صحافی جو وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کو ملنے کے لیے آیا تھا، اسے پتہ چلا کہ میں بھی ملاقات کر رہا ہوں فیملی سے، وہ دھکے سے وہاں پہ آ گیا۔ وہ سینئر صحافی تھا، اسے روکا تو نہ جا سکا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا وہاں پہ اس کا منت سماجت کی کہ جناب آپ اٹھ جائیں، فوری طور پہ اٹھ جائیں، کوئی بات نہ کریں، ہماری تو نوکریوں کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ایجنسیوں کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ رپورٹ کر دیں گے۔ یعنی یہ کام کیے ہیں اس نے۔ امریکہ بھی گیا تو وہاں پہ بھی جا کے سے یہی خیال تھا کہ یار وہ میاں نواز شریف جو ہے اس کا شاید اے سی جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسے جیل میں جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، وہ مزید اس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس بدبخت کا، یعنی جس کی سوچ یہ ہو، جس کا جو ہے وہ ویژن یہ ہو کہ اس نے صرف اپنے مخالفین کے خلاف مقدمے بنانے ہیں، صرف اپنے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ اس نے ایذا رسانی کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ کیسے ترقی دے سکتا ہے ملک کو؟ وہ کیسے ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں جو ہیں، ان داستانوں کو اگر آپ سنیں، یعنی آٹا چینی یہ رنگ روڈ، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ جن لوگوں نے اربوں روپیہ بنایا ہے، ان کے 35 اور 50 کروڑ روپے کے چیک جو ہیں وہ اس کے اداروں میں اور اس کی پارٹی کو جو ہے وہ فنڈنگ میں پڑے۔ یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ صرف فنڈز لیتا ہے۔ اس نے کرپشن کا نام فنڈز رکھا ہوا ہے اور اربوں روپے کی جو ہے یہ کرپشن جو ہے وہ یہ بھی کر رہا ہے اور اس کی اے ٹی ایم بھی کر رہی ہیں۔ اور جو لوگ ہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ یوریا کا جو مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ یوریا کھاد کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ ہر کسان جو ہے وہ 2 بوری یوریا کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہے۔ 1750 روپے اس کا ریٹ ہے، ہمارے زمانے میں وہ 1100-1200 تھا، اب 1750 روپے میں ایک بوری نہیں ملتی۔ 1000 روپے بوری پہ پٹھا دو، 3000 روپے دو تو چاہے ایک ٹرک لے لو۔ تو بھئی پھر یہ کیا ہے؟ اگر شارٹیج ہے، اگر یوریا اس ملک میں ناپید ہے تو پھر تو 3000 میں بھی نہیں ملنی چاہیے۔ 3000 میں آپ 2 ٹرک لے سکتے ہیں، 1750 میں آپ کو 2 بوریاں نہیں ملتی۔ اور پوری یوریا کھاد جو ہے، 3 فیکٹریاں ہیں سندھ میں، سکھر کے قریب، وہاں پہ فوجی فرٹیلائزر ہے، 35% اس کا شیئر ہے یوریا میں۔ اینگرو جو ان کا منسٹر ہے رزاق داؤد، اس کی فیملی کی ہے، 30% شیئر اس کا ہے۔ فاطمہ فرٹیلائزر، یہ فیصل مختار اور یہ جو ان کے ہیں وہ عارف حبیب، ان کا بھی شیئر ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 100 بوری اگر یوریا کی بنتی ہے تو اس میں 95 تو یہ 3 فیکٹریاں بنا رہی ہیں، 95% ان کا شیئر ہے۔ تو یہ پھر جو ہے یہ جو ہے وہ کس طرح سے پھر یہ شارٹیج ہوگی؟ اگر ان کا ڈیلر جو ہے وہ گاڑی بک کروائے فیصل آباد کے لیے، پہنچ جائے وہ پشاور، تو یہ فیکٹری اونرز اگر چاہیں تو وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت اس ڈیلر کی ڈیلرشپ خارج کریں۔ 10 آدمی پیچھے بیٹھے ہیں جو منت بھی کر رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈیلرشپ دو۔ ڈیلر کی جرت نہیں ہے۔ یہ جرت اس وقت ہوئی جب ان کی اے ٹی ایم شامل ہوئی بیچ میں، جب ان کے ایم این اے ایم پی اے شامل ہوئے اس میں، جب ان کے ایم این اے ایم پی ایس کے فرنٹ مین شامل ہوئے، جب ان کے منسٹر شامل ہوئے، جب خسرو بختیار شامل ہوا، اس وقت جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ساری یوریا جو نکلی وہ بجائے فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، وہاڑی آنے کے وہ پہنچ گئی پشاور، اور پشاور سے جو ہے وہ پھر آگے نکل گئی۔ اب کہتے ہیں جی وہ سندھ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ لیکیج ہوئی ہے۔ اور بھئی سندھ کی طرف سے اگر لیکیج ہوئی ہے تو بارڈر کے اوپر سندھ حکومت ہے یا تم ہو یا وفاقی حکومت ہے؟ اگر وہاں سے بھی سمگلنگ ہوئی ہے تو تمہاری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو
ATM जितनी प्यारी थी, जितना हिस्सा बेहतर देती थी, इसको 1,00,000 बोरी का परमिट, इसको 50,000 बोरी का परमिट, इसको 35,000 बोरी का परमिट। और जब फिर सारा कुछ जो है वो चला गया और उसके बाद हाल पुकार हुई, किसानों को जो है वो खाद ना मिली, तो उसके बाद फिर भागे फिर रहे हैं कि जी हम इंतज़ाम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, माफिया ने ये कर दिया। ओ भाई, माफिया तो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे हैं। यही हाल इन्होंने किया आटे में, यही हाल किया अद्वियात में, यही हाल किया चीनी में। 53 रुपए चीनी थी। हम 10 साल हुकूमत में रहे हैं, पंजाब में 5 साल और 5 साल वफाक और पंजाब में। ये ताना देते हैं कि मियाँ साहबान की शुगर फैक्ट्रियां थी, शुगर मिलें थी। हाँ थी, लेकिन कोई बताए कि जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त भी रेट जो था वो 47, 48, 50, 51, 52। जब हम गए हैं तो 53 रुपए जो है वो रेट था। किसी को जुर्रत नहीं हुई कि वो जो है वो रेट बढ़ाए। एक मरतबा शुगर का रेट ऊपर गया, उन सब को बुला के बैठाया और उनको कहा कि भाई इतने दिन में जो है ये रेट सही जगह पे ले आए। आ गया वो। ये यूरिया खाद की जो 3 फैक्ट्रियां हैं, इनको सामने बैठा के एक दिन बात होती, अगले दिन यूरिया जो है वो हर किसान के पास पहुंची होती। लेकिन मामला ये है कि ये सबकन तो सारी खुद कर रहे थे, इनकी ATMs कर रही थी, इनके जो वो जिनको इन्होंने परमिट दिए वो कर रहे थे, वो अरबों रुपए बना रहे थे, उस अरबों में से फंड्स भी दे रहे थे। तो इसलिए उनको क्यों मना कर देंगे? तो ये हालत है इसकी करप्शन की कि इसने करप्शन को ग्रास रूट लेवल तक जो है वो पहुंचा दिया है। आज हालत ये है कि इनके MNA MPA जो है वो इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठ के लूट रहे हैं, और उनका पूरा पूरा खानदान जो है वो जहां जहां पे बैठे हैं वो लूट मार में लगा हुआ है। उस्मान बुज़दार का पूरा खानदान जो है वो आधा जो है वो मुल्तान में और डेरा गाजी खां में लूट रहा है, आधा जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर बैठा है। वहां पे हर आदमी जाने वाले के वो दौड़ के उसके पास आते हैं फकीरों की तरह कि दसो जी को काम है तो दसो, तो पैसे दो तो काम कराओ। ये हालत बना दी। ये जो इन्होंने लंगर खाने बनाए हैं, इनके लोगों के जो भाई हैं वो लंगर खानों से भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इस हद तक जो है वो इन्होंने इस मुल्क को जो है वो करप्शन में गर्क कर दिया है। और ऊपर से अब सिर्फ इसकी आस एक रह गई है, जो इन्होंने ये आपने सुना होगा कि अमेंडमेंट कर रहे हैं जी, हम क्रिमिनल लॉ में बड़ी ज़बरदस्त अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। उसको बार काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक बात है कि जी केस का फैसला जो है वो 9 महीने में होना चाहिए। अब 9 महीने का पता नहीं इनकी क्या रेलेवेंस है। 8 महीने भी कह सकते थे, 10 महीने भी कह सकते थे। मेरा ख्याल है कि इनको पता है कि हमारे पास शायद 8-9 महीने ही है, 9 महीने ही है। हालांकि हो सकता है ये भी ना हो। चाहते अब ये है कि 9 महीनों में केसेस का फैसला हो जाए और अपोजिशन के जितने लोगों के खिलाफ इन्होंने केसेस बनाए हैं उनका फैसला हो जाए। सबसे पहली जो है वो यानी इस तोते की जान जो है वो इसमें है कि मियाँ शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो जाए और मियाँ शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए, ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना जो मेरे मुकाबले आ सके। और उसके अलावा तमाम जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनके खिलाफ जो है वो फैसले आ जाएं, और उन फैसलों के लिए इन्होंने जजेस को भी खुद रिटायर्ड लोगों को, यानी सेशन जज रिटायर होगा उसे हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है उसे देंगे ये तनख्वाह और उसे लगाएंगे अदालत में जज, ताकि वो जो है वो अपोजिशन के लोगों का जो है वो फौरी तौर पे जो है वो केस जो है वो चलाए और 9 महीने के अंदर अंदर जो है वो फैसले कर दे और सबको जो है वो रास्ते से साफ कर दे और इसके लिए जो है वो रास्ता हमवार कर दे। इसके अलावा उसमें कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन मैं भी ये बता दूं कि तुम अगर
اس قسم کی گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو تو یہ یاد رکھو کہ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا کوئی جج تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ ملک ارشد اللہ اسے غریق رحمت کرے، ہم اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے، وہ ساری کہانی بیان کر کے گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس سے میاں نواز شریف کو جو ہے وہ سزا دلائی گئی۔ اب تمہیں کوئی ملک ارشد نہیں ملے گا، اور اگر کوئی ملک ارشد تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا۔ اس لیے یہ بالکل میاں منان صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ اب اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اسے بھی پتا ہے کہ اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ صرف آخری آس اس کی ہے کہ مجھے کوئی جو ہے وہ 10-12 جج ملک ارشد چاہی مل جائے جن کی ویڈیو ہمارے پاس ہو، ہم اس کو جا کے ویڈیو دکھائیں اور وہ کہیں کہ جناب اس کو نہ دکھائیں، میں ابھی جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو سزائیں دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے مقابلے میں کوئی نہ رہے۔ یہ اتنا گھٹیا خواب آج کے زمانے میں جب میڈیا آزاد ہے اور میڈیا ہر چیز کو کور کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، باوجود اس کے کہ چینل جو ہے وہ آف ایئر کیے گئے، باوجود اس کے کہ حامد میر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ آف ایئر کیا گیا، باوجود اس کے کہ طلعت حسین اور دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ نکالا گیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سختیاں کی، اس کے باوجود میڈیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اب بھی باوجود اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈال کے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس قسم کا گھٹیا ایجنڈا جو ہے وہ برآور نہیں ہو سکتا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں میڈیا کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پارٹی کو بھی پوری طرح سے متحرک اور منظم کرنا چاہیے۔ اور میں اسی پہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ ایک جمہوری معاشرے کے لیے، ایک انصاف پہ مبنی معاشرے کے لیے، ایک ایسے معاشرے کے لیے کہ جس میں کرپشن نہ ہو، جو فلاحی معاشرہ ہو، اس کے لیے منظم اور متحرک سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ میں سیاسی جماعت نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری جماعت، میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی پارٹی کو منظم کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں، لیکن پرامن جدوجہد کے لیے، پرامن جدوجہد کے لیے اور سیاسی جدوجہد کے لیے۔ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہماری جدوجہد پرامن بھی ہے اور سیاسی جدوجہد ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منظم کریں، متحرک کریں، تاکہ پاکستان میں ایک جمہوری معاشرہ جو ہے وہ فلاح پا سکے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکے۔ میں آپ تمام احباب کو اسی اپنی آخری جو میری جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اسی بات پہ جو ہے وہ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور میاں ضیاء الرحمان صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آج جو ہے وہ اپنی اس آفس کے مسلم لیگ ہاؤس کے افتتاح کے ساتھ ساتھ جو یہ تنظیمی طور پہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا تھا، آپ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا، آپ نے جو کام کیا ہے اس کو سراہنا چاہتا تھا، تو انہوں نے آج ہمیں یہ بھی موقع دیا کہ اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم آپ سے بھی آج جو ہے یہ بات کر سکیں۔ میں اب جو میڈیا کے دوست کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کی طرف سے اگر کوئی کویشچن ہے تو میں اس کا بھی جواب دے دوں، اور اس کے بعد پھر آپ سب دوستوں کے لیے، میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ اچھا رانا صاحب، لانگ مارچ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، دوسری جانب شیخ رشید جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ دیا ہے کہ
سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا جیسے کہ انہوں نے شہید شہید کا ایک بیان آپ نے سنا ہوگا کہ جلاؤ گراؤ